مہلت کا وقفہ۔ خان صاحب نے لانگ مارچ اور احتجاج دونوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اس احتجاج میں گھراؤ جلاؤ بھی شامل ہے۔ اللہ کے نام پہ حاصل کیے گئے اس ملک کو جو بھی نقصان پہنچانے کا سوچتا ہے تو بہت سے پاکستانیوں کی طرح، محب وطن پاکستانیوں کی طرح میرے دل کو بھی چوٹ لگتی ہے۔ خان صاحب کی جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں ان میں ملک کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی بھی شامل ہے۔ میں یہ سوال سب سے کرنا چاہوں گی کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کیا ریاست اس طرح کی تباہی اور امن و امان میں خلل کی اجازت دے سکتی ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ بعض لیڈرز عوام کو طرح طرح سے بھڑکاتے ہیں اور ان کی جذبات کو مشتعل کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ طوفانی سیلاب کی طرح سب کچھ بہا کر لے جائیں۔ عقائد انسان کی عزیز ترین متاع ہوتے ہیں، اس لیے عوام کو مشتعل کرنے کے لیے ان عقائد کا بھی استعمال کرتے ہیں، جھوٹ سچ کا سہارا بھی لیتے ہیں، مذہب کا استعمال بھی کرتے ہیں اور اس حق اور حقائق سے تجاوز کرنے کے بیانیے بھی دیے جاتے ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال کے کہنے پر مسلمانوں کے لیے الگ ملک کی جدوجہد کرنے پر دل سے رضامند ہوئے تھے، جب اقبال کے خطوط نے آہستہ آہستہ ان میں فکری تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ جو لوگ قائد اعظم کو قریب سے جانتے تھے ان کو معلوم تھا کہ وہ اصولوں کے بڑے پکے ہیں، یوں بدلنے والی سیاست وہ نہ جانتے تھے اور نہ انہوں نے کبھی کی۔ اتنی بڑی فکری تبدیلی ان میں کیسے آئی؟ اس مقام سے جناح کی زندگی کا نیا آغاز ہوا۔ اس کے بعد جب قائد اعظم دین کے مطالعے سے حتمی نتیجے پر پہنچ گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان بننے سے نہ روک سکی۔ مرد مومن جب خدا کی رسی کو تھام کر آگے بڑھتا ہے تو دنیا اس کی طاقت دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ علامہ اقبال کی سوچ یہ تھی کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ خطے کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنی الگ ریاست بنا سکیں اور اسلام کے اصولوں کو عملی زندگی میں نافذ کر سکیں، جہاں قرآن کی حکمرانی ہو۔ یہ مطالبہ حق پر مبنی تھا اور جن لوگوں نے اس مطالبے کی مخالفت کی وہ سب باطل تھے۔ یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی مخالفت تو سمجھ میں آتی ہے، قابل فہم تھی، لیکن ہمارے اپنے علماء کرام جنہیں نیشنلسٹ علماء بھی کہا جاتا ہے وہ بھی پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے۔ حرار والد دیوبند، جماعت اسلامیہ، مولانا ابوالکلام آزاد، حسین احمد مدنی اور بہت سے دوسرے، ان سب کا کہنا تھا کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کو نماز، روزہ، حج کی آزادی ہے تو الگ مملکت کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ اقبال نے اس کا جواب میں یہ کہا، ہند میں جو ملا کو سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ علامہ اقبال کا مکالمہ حسین احمد مدنی کے ساتھ مارکہ دین و وطن، حق و باطل کی تصویر ہے۔ اس حق کی جنگ میں مرد مومن محمد علی جناح تنہا کھڑا تھا اور اس مرد مومن کی قوت ارادی نے ہمیں پاکستان لے کر دے دیا، اور اب ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بے حد مقبول لیڈر خان صاحب نے کس طرح یہ الفاظ منہ سے نکال دیے کہ موجودہ حکومت سے بہتر ہے کہ پاکستان پر بم گرا دیا جائے، خدا نہ خواستہ۔ ہندوستان کو کس طرح خوش کر سکتے ہیں؟ دھڑا دھڑ فوج کے خلاف بیان دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم فرد واحد کی غلطی کو بحیثیت پاکستانی تو کہہ سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اس ملک کی حفاظت کے ضامن ہیں ان کے بارے میں متضاد بیانات دے کر کس طرح اسرائیل اور ہندوستان کو خوش کیا جا رہا ہے۔ میری بیٹی کی کرکٹ کے حوالے سے خبروں بہت شوق سے پڑھتی ہے۔ وہ مجھے انسٹاگرام میں دی ہوئی کسی دوست کے بارے میں بتا رہی تھی کہ جس میں پاکستانی اور ایک انڈین کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اس پوسٹ پہ لکھا تھا کہ عمران خان ہی وزیر اعظم بنے تو بہتر ہے، کیونکہ اس نے جو پاکستان کے ساتھ کیا وہ انڈیا کب سے کرنا چاہتا تھا۔ عمران خان نے انڈیا کا کام آسان کر دیا۔ خدارا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود خان صاحب کو مہلت دیتا چلا آ رہا ہے، لیکن آخر کب تک؟ خدا کا قانون ہے کہ بیج ڈالنے اور فصل پکنے میں وقفہ ہوتا ہے۔ ہم جب بیج ڈالتے ہیں اور فصل پکنے کے درمیان میں ایک وقفہ ہوتا ہے، اس طرح ہمارے غلط کاموں اور ان کے نتائج کے درمیان بھی وقفہ ہوتا ہے۔ قدرت ہمیں مہلت دیتی چلی آتی ہے، لیکن بہرحال ہر غلط کام کا نتیجہ تو مرتب ہونا ہی ہوتا ہے۔ دوبارہ کہوں گی کہ خدا خان صاحب کو مہلت دیتا چلا آ رہا ہے۔ خدا کے نام پر بننے والے اس ملک کو صرف اس لیے تباہی کی طرف نہ لے جائیں کہ وہ خود اس ملک کو وزیر اعظم نہیں رہے۔ جب مہلت کا وقفہ ختم ہو گیا تو خدا معلوم کیا ہوگا۔